السلام علیکم. آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. آج فرسٹ ٹائم میں ایک فلٹر یوز کر رہی ہوں. جو لوگ مجھے ریگولر سنتے ہیں وہ ضرور بتائیں کہ اس فلٹر کے ساتھ آواز کیسی لگ رہی ہے. تو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف. ہم پڑھ رہے ہیں بشریٰ رحمان کا ناول کس موڑ پر ملے ہو. آج ہم پارٹ 6 پڑھ رہے ہیں. اتنے میں مائکرو فون میں اس کی فلائٹ کے جانے کا اعلان ہونے لگا. ارے اس نے گھڑی دیکھی. 1 گھنٹہ اتنی جلدی گزر گیا. ابھی تو وہ باہر آیا تھا. سارے مسافروں کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ جہاز کی راہداری کی طرف چل پڑا. اندر پہنچا تو جہاز مسافروں سے بھر چکا تھا. بس وہی سیٹیں خالی تھیں جو ٹرانزٹ والے مسافر چھوڑ کر گئے تھے. وہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا. شروع سے ہی اس کے ساتھ ایک غیر ملکی بیٹھا ہوا تھا. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. یہ لوگ دوران سفر نشست و برخاست کے تمام آداب ملحوظ رکھتے ہیں اور خواہ مخواہ ان سے گفتگو بھی نہیں کرنی پڑتی. پھر وہی سلسلہ ناو و نوش شروع ہو گیا. وہ سوچنے لگا کہ جہاز کے اندر بس زندگی کھانے پینے میں ہی گزرتی ہے. گویا سفر کا سارا فاصلہ منہ ہلاتے رہنے سے طے ہوتا ہے. جب جہاز کا ماحول نیم تاریک ہو گیا تو وہ اٹھا کہ اندر سے کوئی اخبار یا رسالہ اٹھا لائے. اسے ایئرپورٹ پر اپنی پسند کی کوئی کتاب نظر نہیں آئی تھی ورنہ وہ خرید لیتا. اٹھ کے کھڑا ہوا تو اچانک اس کی نظر پچھلی سیٹوں پر گئی. ایک عورت کمر موڑے کھڑی تھی اور اپنا دستی سامان اوپر جما رہی تھی. اسے دیکھ کر مستان ٹھٹک گیا. اس کے بال کمر سے نیچے جا رہے تھے. گو اس کا چہرہ دوسری طرف تھا مگر اس کی خوبصورت بالوں نے گویا ماحول کو گرما رکھا تھا. مستان سحر زدہ سا اس کے سیاہ کالے بالوں کو دیکھتا رہا. پھر جیسے کوئی خواب میں چلتا ہے بے اختیار چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا اور غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا. وہ عورت مڑی اور پھر زور سے چیخی. اس کا سامان اس کے ہاتھ سے گر گیا. ڈر کر پیچھے ہٹی اور بولی کون ہو تم؟ ابھی مستان سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے. ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا اس کا شوہر کھڑا ہوا اور ایک زناٹے دار تھپڑ مستان کے رخسار پر دے مارا. تھپڑ کی آواز سن کر آس پاس کی سیٹوں والے مسافر مڑ مڑ کر دیکھنے لگے. بدماش، کمینے، حرام زادے، میں تیرا گلا دبا دوں گا. تو نے میری بیوی کو چھیڑا ہے. مستان کا چہرہ حیرت، معصومیت اور صدمے کا اشتہار بنا ہوا تھا. وہ اپنا دایاں ہاتھ گال پر رکھے یکٹک اس آدمی کو دیکھے جا رہا تھا جس نے اسے مارا تھا. نہ وہ بول سکتا تھا، نہ سوچ سکتا تھا اور نہ ہل سکتا تھا. یہ صدمے کا اثر تھا. حالانکہ وہ یہاں سے فوراً جانا چاہتا تھا مگر جیسے اس کے قدم زمین نے پکڑ لیے تھے. سمجھدار مسافر جو یہ سب دیکھ رہا تھا صورتحال کو پہچان گیا اور فوراً اٹھ کر اپنی سیٹ سے آیا اور مستان کا بازو پکڑ کے اسے اس کی سیٹ پر چھوڑ آیا. اس عورت کا خاوند کافی دیر تک گالیاں بکتا رہا. اتنا عرصہ میں یورپ میں رہ کر آ رہا ہوں، کسی نے آنکھ اٹھا کر میری بیوی کو نہیں دیکھا. یہ پاکستانی ہیں، ان کے کرتوت تو دیکھو. ماں بہن کی تمیز ہی نہیں. جب کسی عورت کو دیکھا بے قابو ہو گئے. وہ بکتا جھکتا اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا. اس کی بیوی بھی بیٹھ گئی. ماحول ٹھیک ہو گیا تھا. مگر مستان جب اپنی سیٹ پر بیٹھا تو دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کے اس نے جھکا لیا. اسے حیرتوں کے گہرے سمندر میں ڈوب گیا تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کوئی ایسی گھٹیا حرکت کی ہے. ایسی حرکت تو اس نے کبھی نوجوانی میں بھی نہیں کی. بلکہ جب کالج کے لڑکے سڑکوں پر جاتے لڑکیوں پر آوازیں کستے تھے تو انہیں ہمیشہ منع کیا کرتا تھا. لڑکوں نے اس کا نام صوفی رکھ چھوڑا تھا. آج یہ ہوا کیسے؟ آخر اس لمبے بالوں والی عورت کو دیکھ کر وہ بیتاب کیوں ہوا؟ اسے تو لمبے بال پسند ہی نہیں تھے. شادی کے بعد اس نے توشا کے لمبے بال کٹوا دیے تھے. اسے کٹے ہوئے بالوں والی عورتیں حسین لگتی تھیں. مگر اس کے بالوں میں کیا بات تھی؟ وہ مقناطیس کی طرح کھنچتا ہوا اس کی طرف دوڑا. کمال ہے، اس نے نہ جانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس عورت کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. کمال نہیں، تحف ہے. اگر وہ اس عورت کے شوہر کی جگہ ہوتا تو ایسی حرکت کرنے والے کو تھپڑ ہی مارتا. اس نے کچھ برا نہیں کیا تھا.
مگر مستان کو ایسے لگ رہا تھا تھپڑ سیدھا اس کے دل پر لگا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ زندگی میں کبھی کسی نے اسے تھپڑ نہیں مارا تھا، مگر اس سے پہلے اس نے ایسی گری ہوئی حرکت بھی نہیں کی تھی۔ عجب پشیمانی تھی، عجب پریشانی تھی۔ ایسے میں اچانک اسے توشہ یاد آ گئی اور بے اختیار یاد آ گئی۔ دل اس کی طلب کرنے لگا، کاش وہ یہاں ہوتی اور فوراً اس بات کا کوئی جواز نکال لاتی، کوئی نفسیاتی وجہ دریافت کر لیتی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ توشہ کا خیال آتی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے 2 آنسو واقعی اس کے قدموں کے پاس گرے تھے۔ تب وہ سوچنے لگا، اچھی بیوی بھی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ مرد اپنے دل کا ہر بوجھ اس کے ساتھ بانٹ لیتا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بوجھ کو یوں سمیٹ لیتی ہے جیسے وہی اس کی پونجی ہو۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا وہ بہت تنہا ہے اور پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے۔ آتی جاتی ہوئی ایئر ہوسٹس بار بار اسے دیکھ رہی تھی، قریب آئی، بولی، سر آر یو آل رائٹ؟ مستان نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ اس کا سر بڑا بھاری ہو رہا تھا، دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے ایئر ہوسٹس کی طرف دیکھا۔ سر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ مستان نے سر کے اشارے سے اس بات میں جواب دیا، سر میں درد تو نہیں؟ ہاں، اسے محسوس ہوا اس کے سر میں درد ہے اور رخسار بھی اکڑا ہوا ہے جس پر تھپڑ پڑا ہے۔ سر میں آپ کو چائے یا کافی لا دوں؟ وہ بولی۔ جی ہاں، مستان نے زبان کھولی، مجھے کافی کی 1 پیالی لا دیں۔ وہ جانے لگی، سنیے ساتھ میں اسپرین بھی لے آئیں۔ بہت اچھا، وہ چلی گئی۔ اس نے دائیں جانب دیکھا، اس کا ہمسفر مزے سے سویا ہوا تھا، اس کے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ شکر ہے اس نے کوئی نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ ایئر ہوسٹس گرم کافی لے آئی اور ساتھ میں اسپرین بھی۔ شکریہ کہہ کر اس نے کافی لی اور گولی بھی۔ تھوڑی دیر بعد ایئر ہوسٹس کمبل اور تکیہ بھی لے آئی، بولی، سر آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، ویسے پیچھے 2 سیٹیں خالی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہاں پر بٹھا دوں۔ ایئر ہوسٹس نے پیچھے اشارہ کیا۔ نہیں، وہ لرز گیا۔ پیچھے تو وہ لمبے بالوں والی عورت بیٹھی تھی، پیچھے تو ایک حادثہ ہو چکا تھا۔ وہ بولا، بس میں یہیں آرام کر لوں گا، آپ کا بہت شکریہ۔ فون کی گھنٹی بجی۔ لیلا نے بے دلی سے فون اٹھایا۔ لیلا، ادھر توشہ تھی، تم نے رات فون بند کر دیا تھا، مشین چل رہی تھی اور میں نے میسج بھی چھوڑا تھا۔ اوہ، لیلا نے بھاری آواز میں کہا، آپ ہی دراصل رات میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں نے ابھی تک اپنے میسج سنے نہیں، ورنہ جوابی فون کر دیتی۔ کیا ہوا ہے؟ خیر تو ہے؟ تمہاری آواز بھی بھاری ہو رہی ہے، کیا روتی رہی ہو؟ نہیں، وہ سوگواری سے بولی، سوتی رہی ہو؟ اچھا آپا، پہلے یہ تو بتاؤ، مستان بھائی خیریت سے پہنچ گئے؟ لیلا بولی، ہاں، انہی کا بتانے کے لیے میں نے فون کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، مستان بالکل عافیت سے پہنچ گئے، بلکہ رات انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں فوراً کال ملاؤں تاکہ وہ تم سے بات کر کے سوئیں۔ اب وہ سو رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے بہت عرصے کے بعد انہیں جیسے سکون کی نیند آئی ہے۔ آپا تم جانتی ہو نا، اپنے گھر کا سکون ایک خداداد نعمت ہے۔ ہاں لیلا، مگر وہ تمہاری اتنی تعریف کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا سگی بہن اتنی جان مار کے خدمت کر سکتی ہے جو لیلا نے میری کی؟ لیلا، تمہارے بارے میں سوچ کے میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ لیلا، تو نے ہر ایک کا دل جیت لیا ہے۔ نہیں آپی، کوئی شخص ہر ایک کا دل نہیں جیت سکتا، بس اتنا غنیمت ہے کہ تم جن سے محبت کرتے ہو ان کے دل جیت لو۔ لیلا، مستان بھی یہی کہہ رہا تھا کہ لیلا اتنی عقل کی باتیں کرنے لگی ہے کہ بندہ حیران ہو کر بس اس کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ لیلا ہنسنے لگی۔ آپا ایک بات یاد رکھنا، بندے کو عقل مند نہیں ہونا چاہیے، یہی عقل انسان کو مروا دیتی ہے، ظالم ہوتی ہے۔ میرا اپنا تجربہ ہے کہ وہی عورت خوش و خرم زندگی بسر کر سکتی ہے، عقل جس کو چھو کر بھی نہ گزری ہو، احمق ہو، خود پسند ہو، کسی کی بات نہ سنتی ہو، گھر میں منمانی کرتی ہو، وہی عورت زندگی کی خوشیاں حاصل کر لیتی ہے۔ نہیں لیلا، یہ تمہارے خیالات نہیں ہیں، کسی بات کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ اچھا توشی آپا، تمہیں مستی بھائی کی صحت کیسی لگی؟ ایک دم سپر، فرسٹ کلاس۔ لیلا، ماشاءاللہ مستی بالکل ٹھیک ہے، مجھے 10 سال پہلے والا جوان اور جوشیلا مستان نظر آیا، اتنے دن امریکہ میں رہ کر اس کا رنگ بھی نکھر گیا ہے۔ ماشاءاللہ، لیلا بولی، بس اب ان کو اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے میں یہ احساس مت دلانا کہ ان کا ایک میجر آپریشن ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے پورا 1 سال وہ بالکل نارمل زندگی گزارے جیسی کہ وہ ہمیشہ گزارتے تھے۔ اگر کسی وقت خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو تو فوراً فون پر بات کریں، ہدایات تو انہیں وہیں سے مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے لیلا، میں ایسا ہی کروں گی۔
آپا ان کے علاج اور آپریشن کا پورا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے، ایک پورا بریف کیس ڈاکٹروں نے دیا تھا، وہ ان سے لے کے سنبھال کے رکھ لینا، جن کا اتنی جلدی بھی نہیں، مگر اس میں بعض انتہائی ضروری باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کا جاننا تمہارے لیے اور مستی بھائی کے لیے ضروری ہے۔ میرا مطلب ہے ان کاغذات کو بے پرواہی سے ادھر ادھر نہ ڈال دینا۔ جانو ابھی تو میں نے ان کا سامان نہیں کھولا، تھکے ہوئے تھے، گھنٹہ بھر اپنی بیٹی سے کھیلتے رہے، پھر سو گئے، کہہ رہے تھے جہاز میں بالکل نہیں سو سکا، اب پورے 12 گھنٹے سوؤں گا۔ ہاں یہ تو بتا، آئینہ کو دیکھ کر انہوں نے کیا محسوس کیا؟ لیلا: پتہ ہے میں نے کیا کیا تھا؟ جب ایئرپورٹ پر گئی تھی نا تو آئینہ کو آیا کی گود میں دے دیا تھا اور اسے لاؤنج کے باہر ایک کونے میں کھڑا کر دیا تھا تاکہ باہر نکل کر آرام سے تعارف کرواؤں گی۔ ہوا یہ کہ مستان سامان لے کر نکلے، ادھر ادھر دیکھا اور جس طرف آیا بچی کو لے کر کھڑی تھی فوراً اس طرف چلے گئے اور آیا کی گود سے زبردستی بچی اٹھا لی۔ آیا بیچاری چلا رہی تھی، اے صاحب آپ کون ہیں؟ اور وہ بچی کو پیار کیے جاتے ہیں۔ میں دوڑ کر گئی، میں نے کہا مستی یہ تو ہماری بچی نہیں ہے۔ آئینہ کو سینے سے لگا کر بولے یہی ہماری بچی ہے، اس کے اندر سے ہماری خوشبو آ رہی ہے۔ کمال ہے، لیلا بولی، خون کی کشش بھی کیا شے ہے۔ اور آئینہ ہر اجنبی کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے، رو پڑتی ہے، ان کے ساتھ باقاعدہ کھیلنے لگی۔ شکر ہے آپا، اللہ نے آپ کا گھر مکمل کیا، آپ کو اولاد کی خوشی دی۔ بس لیلا میں تو خود ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتی نہیں تھکتی۔ تم سناؤ ضامن کا کیا حال ہے؟ مستی اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ ہاں مستی بھائی نے لاڈ کر کر کے اس کا مزاج بگاڑ دیا ہے، سارا دن اب مستی ماموں کے مزے یاد کرتا ہے۔ لیلا توشہ ہنسنے لگی، گھر آتی بولے تیرے داماد کا انتظام کر آیا ہوں۔ نہیں آپا، لیلا چیخی، انہوں نے آپ کو بھی بتا دیا؟ لیلا تجھے پتہ ہے مستی کے پیٹ میں کوئی بات رہ سکتی ہے؟ ساری باتیں آتے ہی بتانے لگے، ہنستے ہنستے ہمارا برا حال ہو گیا۔ آپا میں نے انہیں اتنی دفعہ سمجھایا کہ بچوں کا نام بچپن میں نہیں جوڑتے، مگر وہ مانتے ہی نہ تھے، کہہ رہے تھے میں مذاق کر رہا ہوں۔ اور لیلا فکر مند ہو جاتی اور قدرت چڑھنے لگتا۔ کیسا ہے تمہارا قدرت؟ بس جیسا ہوتا ہے، لیلا نے کہا۔ تو آج مجھے اداس لگ رہی ہے لیلا، تیری آواز بھی بھاری ہے، کیا روتی رہی ہے؟ ایک تو آپا مستی بھائی کے جانے کی اداسی تھی، خیر وہ تو مجھے معلوم تھا کہ کچھ دن چلے گی۔ اگلے دن ایک عورت کا آپریشن تھا، ویسے بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے صبح 7 بجے گھر سے نکلنا تھا، میں تیار ہو کر باہر نکلی تو کسی نے میری گاڑی کے دونوں ٹائر پنکچر کر دیے تھے۔ کسی نے؟ تمہارے گیراج میں گھس کے؟ ہاں مجھے بعد میں پتہ لگ گیا تھا کہ کس نے کیے، میں نے فوراً ہاسپٹل فون کر دیا۔ تمہیں معلوم ہے متبادل ڈاکٹر تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ پھر موٹر کیب کے لیے فون کیا، انہوں نے میرے جانے سے پہلے آپریشن شروع کر دیا تھا۔ آپریشن کے بعد وہ عورت ہوش میں آئی یا نہیں؟ اوہو سو سوری، بس اس کی موت کا میرے ذہن پر آپریشن کے بعد وہ عورت ہوش میں آئی ہی نہیں، بس اس کی موت کا میرے ذہن پر بڑا اثر ہے۔ اچھی بہن، رسک تو ہوتا ہی ہے، میں جانتی ہوں اسپتالوں میں ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹر لوگ ہیں، معلوم نہیں میرے ذہن پر بوجھ کیوں ہے۔ میں سوچتی ہوں مجھے وقت پر پہنچنا چاہیے تھا۔ گھر آ کر میں کافی دیر تک روتی رہی، اللہ سے معافی مانگتی رہی، اس لیے سارے فون بند کر کے سو گئی تھی۔ دیکھو لیلا، تم مجھ سے بہتر جانتی ہو کہ زندگی یا موت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، ڈاکٹر تو محض وسیلہ ہوتے ہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں، مگر بعض اوقات حادثات کو بھولنے میں مجھے وقت لگتا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اچھا کل میں پھر تمہیں فون کروں گی، مستی خود تم سے بات کریں گے۔ آپا تم خوش قسمت ہو، یہ مبالغہ نہیں، شوہر جب بیوی سے دور ہو تو اس کی محبت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ہر بات میں بہانے سے تمہارا ذکر کرتے تھے، مگر ایک چیز جو میں نے ان میں دیکھی ہے، وہ بہت مہربان انسان ہے۔ جب تک انسان کسی سے زیادہ نہ ملے اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن کتنا اچھا ہے کہ وہ ہمارے خاندان کے فرد ہیں۔ اچھا لیلا، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں جزا دے، میں پھر فون کروں گی۔ کمرے کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو ڈاکٹر یوسف جبار ترمذی آئینے کے آگے کھڑے اپنی ٹائی کی نوٹ درست کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے۔ ریسیور اٹھایا، ادھر سے آواز آئی، گڈ مارننگ مسٹر ترمذی۔ مارننگ مس کونیگر، انہوں نے جواب دیا۔ کونیگر، میرا خیال ہے آپ تیار ہیں، خاتون بولی۔ آپ کا خیال درست ہے، میں اپنا سامان نیچے بھیج رہا ہوں، اور ہاں
ایک بات کی معذرت کر لوں، میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا۔ آج قصداً دیر سے اٹھا تھا، صرف بیڈ ٹی کمرے میں منگوائی۔ سوچا تھا آج ناشتہ نیچے کافی ریستوران میں کروں گا۔ ناشتہ کرنے کا وقت ہوگا؟ کوئی بات نہیں، وہ بولی۔ میں بھی احتیاطاً ذرا جلدی آ گئی تھی۔ اس وقت 9:30 بجے اور ہماری ٹرین 11 بجے چھوٹے گی۔ بس یہ یاد رکھیں یہاں سے ریلوے اسٹیشن کا راستہ پون گھنٹے کا ہے۔ اور تھینک یو مس کونیگر، میں ٹرین کا وقت یاد رکھوں گا۔ انہوں نے ریسیور رکھ کے دوبارہ ڈائل کیا اور بیل کیپٹن کو بلایا۔ وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ انہوں نے سامان اس کے حوالے کیا۔ وہ سامان لے کر سیڑھیوں کے راستے نیچے اتر گیا۔ تیاری مکمل کر کے انہوں نے اپنا سراپا شیشے میں دیکھا، پھر بڑی احتیاط سے سارے کمرے کو دیکھا، کمبل اٹھا کے بستر کو دیکھا، تکیوں کو ادھر ادھر کر کے دیکھا، پھر جا کر غسل خانے میں جھانکا۔ یہ ان کی عادت تھی، ہوٹل چھوڑنے سے پہلے سارے کمرے کا جائزہ لیتے تھے کہ کوئی چیز یہاں پڑی نہ رہ جائے۔ اینک اٹھا کر جیب میں ڈالی، کوٹ کے اندر والی جیب میں بٹوے اور پاسپورٹ کو چھو کر دیکھا، پھر کمرے کی چابی اٹھائی اور لفٹ کے ذریعے نیچے اتر گئے۔ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے فون کر کے کاؤنٹر پر کہہ دیا تھا کہ وہ چیک آؤٹ کرنے والے ہیں، ان کے بقایا جات کے بل تیار کر کے ریڈی رکھے جائیں۔ کیشیئر نے ان کے واجبات کے بل بنا رکھے تھے۔ جو ہی وہ ریسیپشن پر آئے اس نے کاغذات پیش کر دیے۔ جب وہ اینک لگائے کاغذات کا جائزہ لے رہے تھے، مس کونیگر اٹھ کر قریب آ گئیں اور بڑے ادب سے بولی، سر کین آئی ہیلپ یو؟ اوہ شور مس کونیگر۔ ترمزی نے اپنے بٹوے میں سے نوٹ نکالے اور بلوں کے ساتھ مس کونیگر کو دیے اور بولے، مہربانی کر کے آپ حساب کلیئر کروائیں جب تک میں ناشتہ کر لوں۔ ٹھیک ہے، وہ بولی۔ جاتے جاتے مڑے اور بولے، کیا آپ ایک پیالی کافی میرے ساتھ پینا پسند کریں گی؟ تھینک یو سر، وہ شائستگی سے بولی، میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے کافی پی چکی ہوں، میں یہیں آپ کا انتظار کروں گی۔ ترمزی صاحب ریستوران میں چلے گئے۔ اس وقت ریستوران میں کافی مہمان ناشتہ کرنے آئے ہوئے تھے، کیونکہ آج اتوار تھا اور اتوار کو اس ریستوران میں برنچ سرو ہوتا تھا۔ ہر روز وہ 7 بجے ناشتہ اپنے کمرے میں منگوا لیا کرتے تھے، کیونکہ 8 بجے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کانفرنس کے لیے روانہ ہونا ہوتا تھا۔ آج چونکہ ہوٹل چھوڑ کر جا رہے تھے، اس لیے ناشتہ کمرے میں نہ منگوایا اور ریستوران میں چلے آئے، جہاں بیشتر مہمان ہر صبح ناشتہ کرنے آتے تھے۔ یوسف جبار ترمزی پیشے کے لحاظ سے جج تھے، مگر اپنے شوق کی خاطر کسی زمانے میں انہوں نے اقبالیات پر ڈاکٹریٹ کر لیا تھا اور پسند کرتے تھے کہ انہیں جسٹس یوسف جبار ترمزی کے بجائے ڈاکٹر یوسف جبار ترمزی کہا جائے۔ یوں انہیں ڈاکٹر ترمزی ہی کہنے جانے لگا۔ آج کل وہ اپنے وفد کے ساتھ جرمنی آئے ہوئے تھے اور اس وقت ہائیڈل برگ میں تھے۔ اس مرتبہ اگست کے مہینے میں ہائیڈل برگ یونیورسٹی نے علامہ اقبال کے حوالے سے ایک عالمی سطح کی 3 روزہ کانفرنس منعقد کی تھی، جس میں دنیا بھر سے علامہ اقبال کو سمجھنے اور پڑھنے والے دانشور جمع ہو گئے تھے۔ موضوع تھا اقبال عالمگیر انسانیت کا مبلغ۔ پاکستان سے ڈاکٹر ترمزی 3 دانشوروں کا وفد لے کر آئے تھے۔ ایک تو اقبال اکیڈمی کے چیئرمین تھے، دوسرے اقبالیات کے پروفیسر تھے اور تیسرے ایک مشہور شاعر تھے۔ چاروں نے یہاں مقالے پڑھے تھے اور بہت داد پائی تھی۔ یوں بھی ڈاکٹر ترمزی کو ہائیڈل برگ آنے کا بہت شوق تھا۔ وہ جانتے تھے علامہ اقبال نے یہاں سے کسب علم حاصل کیا تھا۔ انہوں نے وہ گلی بھی دیکھی جس کے سرے پر اقبال اسٹریٹ لکھا ہوا تھا۔ ہائیڈل برگ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پاپائی لیو سے 2 سال پہلے ان کی امریکہ میں ایک سیمینار کے سلسلے میں ملاقات ہوئی تھی اور دوستی ہو گئی تھی۔ موجودہ کانفرنس کے سلسلے میں انہوں نے ڈاکٹر ترمزی سے بہت رہنمائی حاصل کی تھی۔ ان کے تینوں ساتھی کل ہی اپنے پروگرام کے مطابق انگلینڈ چلے گئے تھے، مگر یہ 1 ہفتے کے لیے رک گئے تھے۔ انہیں جرمنی ہمیشہ سے پسند تھا۔ وہ مزید رک کر پورے جرمنی کی سیر کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے پاپائی لیو سے مدد مانگی اور ان سے کہہ دیا کہ افزانے کے ساتھ کوئی ایسا گائیڈ یا ہم سفر مہیا کر دیں جس کی مدد سے وہ سفر کر کے اپنا سیاحت کا شوق پورا کریں۔ وہ جانتے تھے بہت سے ملکوں کی طرح جرمنی میں بھی سیاح انگریزی سے نابلد ہوتے ہیں۔ انگریزی آتی ہو تو سر جھٹک کر کہہ دیتے ہیں نو انگلش، اس لیے یہاں تنہا سفر کرنا کافی مشکل لگ رہا تھا۔ یوں تو مس کونیگر کی ڈیوٹی پاکستانی مہمانوں کو لانے اور لے جانے پر لگی ہوئی تھی، مگر دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بڑی شائستہ انگریزی بول لیتی تھی۔ مس کونیگر نہ صرف انگریزی بول لیتی تھیں بلکہ اس کے ادب و آداب میں انکساری اور شائستگی تھی۔
रख रखाव में बड़ी मुस्तैदी थी। अपने फ़राइज़ उसने इस खूबसूरती से अंजाम दिए थे कि जाने से पहले डॉक्टर तिर्मिज़ी साहब बाकायदा वाइस चांसलर के दफ्तर जाकर इस बात का शुक्रिया अदा करने लगे थे कि उन्होंने मिस कोनिगर को उनका गाइड मुकर्रर किया। लेकिन जब उन्होंने किसी गाइड की बात की तो पापा लियू ने कहा कि मैं आपकी राबरी के लिए मिस कोनिगर को 1 हफ्ते की छुट्टी दे सकता हूँ। मिस कोनिगर इस रिसर्च सेंटर में कोऑर्डिनेटर लगी हुई थी। आप पहले उनसे दरियाफ्त कर लें, डॉक्टर तिर्मिज़ी ने जवाब दिया। वो एक आम खातून नहीं है, मगर मेरे कहने पर आपकी मदद करने को तैयार हो जाएंगी। मैं पूछता हूँ। पापा लियू ने फ़ोन पर मिस कोनिगर से तफसीली बात की तो मामलात बाकायदा तय करने के लिए राज़ी हो गई। पापा लियू ने तिर्मिज़ी साहब को बताया कि 1 हफ्ते का मुआवजा क्या होगा और ये कि उन्हें कोनिगर के सफ़र हज़र का ख़र्चा भी बर्दाश्त करना होगा। तिर्मिज़ी साहब राज़ी हो गए। उनका पूरे हफ्ते का प्रोग्राम तय करके अब मिस कोनिगर उन्हें लेने आई थी। प्रोग्राम उसने फ़ोन पर बता दिया था। तिर्मिज़ी साहब नाश्ता करके लॉबी में आए तो वो परेशान खड़ी थी क्योंकि ज़्यादा देर हो गई है। अब हमारे पास सिर्फ 50 मिनट हैं। ओह आई एम सॉरी, तिर्मिज़ी साहब ने कहा। उसने तिर्मिज़ी साहब का बिल और बकाया रकम उनको पकड़ाई। उन्होंने जल्दी से सब कुछ ब्रीफकेस में रख लिया। दोनों ने अपना अपना सूटकेस उठाया, निकले। एक मर्सिडीज़ कैब पोर्च में आ गई। दोनों बैठ गए। रास्ता खामोशी से कटा। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर मिस कोनिगर ने घड़ी देखी और बोली, ट्रेन के आने में 3 मिनट हैं अभी। ओह थैंक गॉड, तिर्मिज़ी साहब ने मुस्कुरा कर कहा। बल आखिर पहुंच गए। मगर ट्रेन लेट भी तो हो सकती है। यहाँ जर्मनी में नहीं होती। अगर यहाँ ट्रेन लेट हो जाए तो लोग बलवा कर दें, क्योंकि यहाँ लोग घड़ी की सुइयों के साथ चलते हैं। तिर्मिज़ी साहब प्लेटफार्म का नज़ारा करने लगे। इतवार का दिन था और यूँ लग रहा था जैसे लोग रेलवे स्टेशन पर पिकनिक मनाने आए हुए हैं। जोड़े ही जोड़े और खुश फैलियाँ। अजीब समा था। न शोर गुल, न तितलियों की कतारें, न भीड़, न गाली गलौज, न बदहवासी, न घबराहट। ट्रेन भी ठीक वक्त पर यूँ आई जैसे उसने किसी से शर्त लगा रखी थी। न इंजन की चीख, न कोई छक छक का क्लासिकल तराना, ऐसे जैसे नदी बल खाती लहराती आ रही हो। मिस कोनिगर ने अपना सूटकेस उठाया और बोली, सर यहाँ आ जाए। वो अपना सूटकेस उठाकर उसके पीछे खड़े हो गए। उनके पीछे बंदों और बंदियों की लंबी लाइन अपने आप बन गई। मगर उनकी हैरत की इंतहा न रही कि ट्रेन के डब्बे का दरवाज़ा बिल्कुल उनके सामने आकर लगा। मिस कोनिगर चुस्ती से सवार हुई। वो भी सवार हो गए। जैसे उसने सूटकेस रखा उन्होंने भी रख दिया। दोनों आमने सामने बैठ गए। चश्मे ज़दन में सारे मुसाफिर सवार हो गए। कंपार्टमेंट के दरमियान दरवाजे बने हुए थे। जिसको जगह ना मिली वो दूसरे या तीसरे डब्बे में चला गया। दरवाजे बंद हो गए। ट्रेन चल पड़ी। ऐसे नज़ारे वो यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी देख चुके थे और दिल में हसरत रखे हुए थे कि काश कभी पाकिस्तान में ऐसा ही मुनज़्ज़म और साफ़ सुथरा ट्रेन सिस्टम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम किसी ज़माने में दुनिया का आला तरीन निज़ाम माना जाता था। मगर अब तो गाड़ी के डब्बों की ज़बू हाली और औकात कार की बेकायदगी देखकर कोई शरीफ आदमी ट्रेन में सफ़र करने से डरता है। अपने ख़यालों की थकावट से बचने के लिए उन्होंने ट्रेन से बाहर देखना शुरू कर दिया। बाहर के नज़ारे उन्हें एक अजीब किस्म की मुसर्रत पहुंचा रहे थे। जैसे ही कोई स्टेशन आता, ट्रेन रुकती, मुसाफिर चढ़ते, फिर ट्रेन चल पड़ती। यूँ लगता ये सब कुछ किसी जादुई असर से हो रहा है। कितना अच्छा लगता है इब्ने आदम को ज़मीन पर पुरसुकून देखना। मगर बाहर तो वो काफ़ी देर से कोई जंगल बयाबान तलाश कर रहे थे। पूरे सफ़र में वीराना या लकोदक मैदान नहीं आया था। एक शहर ख़त्म होता तो दूसरा शुरू हो जाता। अलबत्ता दरमियान में कहीं कहीं खेत और बागात ज़रूर आते। मगर यूँ लग रहा था ट्रेन शहरों से शहरों की तरफ ही चल रही है या देहातों को देहातों से मिला रही है। एक शहर की हद दूसरे शहर की हद से मिली हुई थी। इन छोटे शहरों या कस्बों में ज़्यादातर ज़राअत पेशा लोग रहते थे, क्योंकि खेत खलियान में वो खेती बाड़ी करते नज़र आ रहे थे और औरतें अंदर घर में काम करती नज़र आती थी। सारे घरों की बनावट एक जैसी थी।
جیسے چھوٹے چھوٹے خوابناک گھروندے ہوتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ ہر گھر کے باہر ایک بالکنی بنی ہوئی تھی جس میں سے موسمی پھولوں کے گچھے شوخ بچوں کی طرح باہر کی سمت میں لٹکے نظر آتے تھے، گویا یہ قوم پھولوں کی رسیا ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے باہر پھولوں سے لدی بالکنی نہ ہو۔ گھر بھی صاف ستھرے تھے۔ بعض قصبوں میں سڑکوں کے کنارے پر معمر مرد اور عورتیں تازہ پھلوں اور سبزیوں کے ٹوکرے اور ٹوکریاں سجائے بیٹھے نظر آتے تھے۔ یقیناً یہ تازہ سبزیاں انہی کے کھیتوں کی تھی اور تازہ پھل انہی کے باغات کے تھے۔ راہگیر ان کو شوق سے خرید رہے تھے۔ کتنی دیر تک وہ بچوں کی طرح یہ اندازے لگاتے رہے کہ اب ایک قصبہ ختم ہوا ہے اور اب دوسرا شہر شروع ہو رہا ہے۔ یوں بچکانہ سا عمل دہراتے دہراتے ان کا ذہن ایک دم سارے زمانے پھلانگ کر بچپن کی وادی میں اتر گیا اور کیسی انوکھی بات یاد آ گئی۔ یوسف جبار ترمذی کا تعلق پاکستان کے ایک گاؤں سے تھا۔ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر کا سفر کیا کرتے تھے۔ بچپن سے وہ ٹرین کا سفر کر رہے تھے اور جب تک وہ تعلیم حاصل کرتے رہے ٹرین سے آتے جاتے رہے۔ اس زمانے میں ٹرین ویرانوں اور سناٹوں میں میلوں تک چلتی تھی، تو وہ معصوم ذہن سے سوچا کرتے تھے ان جنگلوں اور ویرانوں کو آباد کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ کی اتنی زمین خالی کیوں پڑی ہے؟ لوگ یہاں آ کر شہر کیوں آباد نہیں کرتے؟ یہاں ٹیوب ویل کیوں نہیں لگاتے اور مدرسے کیوں نہیں بناتے؟ پھر وہ سوچا کرتے جتنے غریب لوگ ہیں بھیک مانگتے پھرتے ہیں، حکومت ان لوگوں کو ان سنسان میدانوں میں آباد کیوں نہیں کرتی؟ وہ جب تک یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ان کے یہی خیالات رہے، بلکہ یونیورسٹی میں تو باقاعدہ ان کا مذاق اڑایا جاتا۔ ان کے ہم جماعت کہتے، یار ترمذی تم بھی کتنے احمق ہو، پہلے اپنے موجودہ شہروں کو تو دیکھو، کیا ان شہریوں کو زندگی کی ساری سہولیات میسر ہیں؟ موجودہ شہروں کو ماڈرن شہر بنایا جائے اور جدید دور کی تمام سہولیات مہیا کی جائیں، صاف پانی، کھلی سڑکیں، پولیوشن سے پاک ہوا، صحت مند خوراک، بچوں کے لیے صحت افزا تعلیمی ادارے، بجائے اس کے کہ وسائل کے بغیر انسانوں کو ویرانے آباد کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ وسائل کا بھی تو جائزہ لو۔ اس پر سب دوستوں کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی بحث شروع ہو جاتی۔ بہت کم ترمذی کی ہاں میں ہاں ملائی جاتی، مگر وہ اپنے موقف پر اڑے رہتے۔ شاید عملی زندگی کے جھمیلوں میں پھنس کے وہ اپنے اس خواب کو بھول گئے تھے، یا پھر ایک خاص مقام پر پہنچ کر انہوں نے ٹرین کا سفر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اگر سفر درپیش بھی ہوتا تو انہیں ایسے محفوظ اور ملفوف ڈبے میں بٹھایا جاتا جہاں کھڑکی کھسکا کر وہ ویرانوں کی ہوا کے تھپیڑے محسوس نہ کر سکتے اور سناٹوں سے گزرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے چبھنے والے ذرے ان کی آنکھ کی پتلیوں سے نہ چمٹ سکتے۔ فرق پڑ جاتا ہے، عمر کے ساتھ فرق پڑ جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں نمی محسوس کی، شاید اس وقت یاد کی کوئی کنکری آ کر آنکھوں میں چبھ گئی تھی۔ خوبصورت گھروندے اور جڑے ہوئے گھر دیکھتے دیکھتے یاد کا پنچھی کسی پرانی منڈیر پر جا بیٹھا تھا۔ اتنی دور گیا کہ سارے درد ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ انسان اپنے سفر میں آگے ہی آگے جا رہا ہے، اسے معلوم نہیں ہے یادیں زادِ راہ بنی اس کے ساتھ میوے سفر ہے۔ جہاں کہیں سگنل سے ٹکرائے گا یادوں کی گٹھڑی کھلنے لگے گی۔ مگر ایک دکھ بھری حیرت یہ بھی تو تھی کہ جس منظر کی وہ بچپن میں اپنے ملک کے لیے تمنا کیا کرتے تھے، وہ منظر انہیں جرمنی میں نظر آ رہا تھا۔ ٹرین آبادیوں کے اندر ہی رواں تھی اور زمین کا کوئی حصہ بیکار نہیں پڑا تھا، اور ہم ابھی تک صرف قرضوں کی زنجیر ہی بھاری کرتے رہے ہیں۔ گھبرا کر انہوں نے چہرہ ڈبے کے اندر موڑ لیا، نظر کا زاویہ بدل لیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور یہی میری دعا بھی ہے۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ابھی تک اس پر ویوز تو بہت کم آ رہے ہیں، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے، تو مجھے بھی امید ہے کہ رفتہ رفتہ آپ کو اس طرح کے ناول بھی پسند آنے لگیں گے۔ تو کمنٹس کر کے اس ناول پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ناول کافی لمبا ہے، اس کے کافی پارٹس بنیں گے یقیناً، تو آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا اور صبر کے ساتھ انہیں سننا ہوگا۔
اسی لیے میں ساتھ ساتھ اس کے پیرالل میں نے دوسری بھی سٹوری شروع کی ہوئی ہے ملک ستر حیات والی، تاکہ آپ کو بوریت نہ ہو، جرم و سزا کی کہانیوں کا تڑکا بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے اور یہ والی سٹوری بھی۔ تو چلیں اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔